بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ میں حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں، یعنی دا ڈے آف ججمنٹ۔ یہ ہماری سیریز ہے، اور ہم آپ کو بتا دیں مسلسل جو ہماری بات چل رہی ہے وہ قیامت کے سلسلے سے ہے، یعنی قیامت آنا برحق ہے، اور ہمیں یقین ہے قیامت پر، کیونکہ ہم قرآن مجید کے ماننے والے۔ یقین جانے یہ مبنی ہے اس چیز کے اوپر جہاں ہم اپنے عمل اور اعمال کے بیچ میں ہیں۔ ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں تو ہم قیامت میں سزا یا جزا کے اگر حقدار ہیں، اچھے کام کیے ہیں تو ہم کو اچھے مقام پہ جانا ہوگا، برے کام کیے ہیں تو ہمارے لیے برا مقام ہوگا۔ اسی طرح کے کچھ ہمارے پاس سوال ہیں، لاسٹ ایپیسوڈ ہے تو ہم ان کی شروعات کریں گے، لیکن آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا فیض عباس صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ آغا السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہی رہے گا کہ جو ہم اپنی زندگی میں خواب دیکھتے ہیں، کیا اس کا کنیکشن اگر ہم دیکھیں تو کیا وہ قیامت سے بھی ہے؟ کیونکہ آپ زندگی میں اپنی اچھے برے کبھی نیند میں ہیں کہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ ایسے خواب دیکھ لیے جو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہماری روح کہیں ہے، جسم کہیں ہے، جیسا کہ قرآن کی آپ نے آیت بھی بیان کی تھی کہ ہر روز انسان رات میں اگر یوں دیکھے تو اس کی موت ہے، صبح پھر سے زندہ اٹھتا ہے۔ تو ہم چاہیں گے ایک کنیکشن ہمارا بتائیں کہ خواب کا کنیکشن کیا قیامت سے بھی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور بہت یہ شبہے والا سوال ہے۔ البتہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، یا تو ہم نہیں پوچھ پاتے ہیں کسی وجہ سے، یا اگر پوچھتے ہیں تو صحیح جواب نہیں مل پاتا۔ خواب کا مسئلہ اتنا اہم ہے ہماری زندگی میں اور ہمارے عقائد میں کہ اگر جس کی آپ ہسٹری دیکھیں گے اور تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو ہمیں یہ معلوم یہ ہوگا کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جب آپ خواب کی تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا، یعنی حضرت آدم کے آنے کے فوراً ہی بعد انسان خواب دیکھنے لگا، بلکہ ہمارے یہاں روایات یہ ہیں کہ پہلے انسان خواب نہیں دیکھتا تھا، بس اس کو نیند آتی تھی، وہ بستر پہ جاتا تھا اور صبح اٹھ جاتا تھا۔ کسی نبی کے زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں کوئی نبی ہے کہ جس نے اللہ کی وحدانیت کو پہنچانا شروع کیا، قیامت کے متعلق باتوں کو بتانا شروع کیا۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے مبدا اور معاد کی جب بات کی تو بہت سے افراد نے تو اللہ کا انکار کیا، بہت سے ایسے افراد تھے جو اللہ کو ماننے کو تیار تھے کسی بھی شکل میں، لیکن معاد کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ پیغمبر کے زمانے میں تھا۔ ان سے پہلے وہ عالم کہ جب نہ علم ہے، نہ کوئی کسی طرح کا فرہنگ، نہ کوئی معاشرہ ہے، اس دور میں، جہالت کے دور میں، بنی اسرائیل کے انبیاء جب آتے تھے، یہ ایسے جاہل افراد تھے جن کے درمیان میں یہ انبیاء پہنچتے تھے کہ ان کو قتل کر دیتے تھے عقائد کی بنیاد پر۔ لہٰذا جب ایک نبی آ کے کہتا ہے کہ دیکھو اچھے کام کرو تمہیں سزا نہیں ملے گی، جزا ملے گی، برے کام کرو گے تو سزا ملے گی، کب ہوگا یہ سب؟ قیامت میں ہوگا۔ تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اس نبی کا کہ تم ماذ اللہ دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو، بھلا کوئی دوبارہ بھی زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، ہمارے جسم کو مٹی کھا جائے، کیڑے مکوڑے ہم دیکھتے ہیں کہ لاش کو کھا گئے اور آپ کہتے ہیں یہ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ جب انہوں نے مذاق کرنا شروع کیا تو نبی اس خطے سے اپنے گھر کی طرف پلٹ گئے۔ اگلا دن ہوا اور پہلی مرتبہ تاریخ بشریت میں کسی نے خواب دیکھا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب اس قوم والے افراد نے رات میں جب وہ بستر پر گئے تو انہوں نے خواب دیکھنا شروع کیا کہ ان کا جسم بستر پر ہے اور وہ سیر کر رہے ہیں۔ یہ پریشان ہوئے، اور جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف بھاگتا ہے جس کی طرف اسے امید کی کوئی لو نظر آتی ہے، اور نبی جو ہوتا ہے بہرحال اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرے۔ جب اس نبی کے پاس پہنچے کہ نبی خدا تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، یہ بتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم اس سے پہلے بھی جاتے تھے بستر پر سو جاتے تھے، صبح اٹھ جاتے تھے، مگر آج جب ہم بستر کے اوپر سونے کے لیے گئے، سونے کے بعد ہم عجیب و غریب ہمارا حال ہوا کہ ہم پوری دنیا کی سیر کر رہے تھے، ہم لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، یہ کیا ہے؟ فوراً اللہ کا ملک نازل ہوتا ہے اس نبی کے اوپر کہ ان سے یہ کہہ دو کہ اللہ نے تمہارے اوپر حجت کو تمام کیا ہے۔ آج سے پہلے تم خواب نہیں دیکھتے تھے، یہ خواب اس لیے دکھائے گئے ہیں تاکہ تم یہ سمجھ سکو
تم یہ سمجھتے ہو کہ کلام زبان سے کیا جاتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ سنا کانوں سے جاتا ہے، تم یہ سمجھتے تھے ابھی تک کہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. لہذا جب انسان مر جائے گا اور اس کی آنکھیں مٹی میں مل جائیں گی، کان ضائع ہو جائیں گے، زبان کو کیڑے کھا جائیں گے، تو یہ بولے گا کیسے، یہ دیکھے گا کیسے، یہ نظر کیسے آئے گا، یہ سوال کیسے کرے گا، قیامت میں اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا. لہذا پروردگار نے حجت کو تمام کیا کہ اسی دنیا میں تمہیں دکھا رہا ہے کہ تم بستر پر لیٹے ہوئے ہو، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہاری زبان سب خاموش ہیں، مگر خواب میں تم دوسروں کی باتیں سن رہے ہو، دوسروں سے باتیں کر رہے ہو. تم اپنے بستر پہ ہو، تمہارے پیر چل رہے ہیں اور ایک منزل سے دوسری منزل پہ جا رہے ہو، تمہارے ہاتھ تمہارے بستر پہ ہیں اور تم ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہو. پروردگار نے یہ خواب اس لیے دکھایا تھا تاکہ ہمارا عقیدہ قیامت مستحکم ہو جائے کہ جو پروردگار روزانہ بستر پر ہماری روح کو دنیا بھر کا سفر کرا سکتا ہے، وہ پروردگار قبر میں لیٹے ہوئے جسم کے سے مرتبط اس روح کو سزا یا جزا کیوں نہیں دے سکتا کہ جس کے متعلق قیامت کی پوری داستان بیان کی جاتی ہے. اب یہاں پر ایک جسم کا معاملہ آتا ہے، کیا اس جسم کا کوئی تعلق نہیں رہتا یا کوئی دوسرا جسم ہوتا ہے؟ انشاءاللہ وہ بیان کروں گا، لیکن یہ ہونے والا ہے. اسی لیے سورہ زمر کی آیت نمبر غالباً 42 میں پروردگار نے نیند اور موت کو بالکل ایک ہی زاویے میں رکھا ہے. میں نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی آیت پڑھی تھی، آج پھر تبرکاً پڑھ دوں. اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. پروردگار وہ ہے جو اللہ يتوفى الأنفس حين موتها، موت کے وقت تمہارے نفسوں کے اوپر وفات طاری کرتا ہے. والتي لم تمت في منامها، اور وہی پروردگار نیند کے وقت بھی تمہارے نفسوں پر وفات طاری کرتا ہے. یعنی جو عالم موت کا ہے وہی عالم نیند کا ہے. جیسے موت کے بعد ہمارا جسم قبر میں ہوگا اور ہماری روح پتہ نہیں کہاں ہوگی، کون سا سفر کر رہی ہوگی، اسی طرح سے کہ جیسے رات میں ہم بستر پر جاتے ہیں تو ہمارا بدن بستر پہ ہوتا ہے مگر ہماری روح پوری دنیا کا سفر کرتی ہے. اگر کسی کے دل میں زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے تو اسی خواب کے عالم میں وہ زیارت کے سفر پہ جاتی ہے. کسی کو کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، کسی کا چہرہ نہیں دیکھا بہت زمانے سے، تو اسی خواب میں ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں. لہٰذا یہ پورا جو خواب ہم دیکھتے ہیں ایک اشارہ ہے کہ جو پروردگار بستر پر لیٹے ہوئے جسم کو وہیں پر موجود رکھ کے تمہاری روحوں کو پوری دنیا کا سفر کرا سکتا ہے، وہ پروردگار قبر کے اندر رکھے ہوئے جسم کو وہیں پر رکھنے کے باوجود ہماری روح کو دوسرے سفر پر کیوں نہیں بھیج سکتا ہے؟ بالکل بھیج سکتا ہے. مرنے کے بعد ایک سفر شروع ہوگا. یہ ہمارے اعمال اور افعال کے اوپر ہے کہ وہ سفر وادی السلام کا ہوگا یا وادی برہوت کا. اس میں میرے خیال سے ماد کی اگر بات کی جائے کہ حقیقت میں ماد کیا ہے اور ماد جسمانی کسے کہتے ہیں؟ احسن تم. معاد عربی کا لفظ ہے اور بہت مانوس لفظ ہے. اس کا جو ایک مانوس لفظ میں آپ سے پیش کروں، عربی میں جو روٹ ورڈ عید کا ہے وہی معاد کا ہے. اچھا. عید کا معنی بھی ہے پلٹنا. عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ آدھا کہتے ہیں پلٹنے کو. عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر سال آتی ہے، اس کو عید کہا جاتا ہے. معاد بھی یہی ہے. معاد یعنی پلٹایا جانا، عود واپس آنا. معاد یعنی روز قیامت کہ جب انسان کو واپس آنا ہے. کہاں سے واپس آنا ہے؟ قبر سے واپس آنا ہے. لہٰذا ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب روز قیامت ہوگا تو اسرافیل جب پہلا سور پھونکیں گے تو جو موجود ہیں وہ مردہ ہو جائیں گے. دوسرا سور جب وہ پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ جو مردہ ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے. یعنی جب وہ جو زندہ ہوں گے، زندہ سے مراد کیا ہے کہ جو قبروں کے اندر ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کے باہر آ جائیں گے. اذا الشمس کوورت، جب سورج کو توڑ دیا جائے گا. بہت سی آیتیں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، یہ واقعہ ہونے والا ہے، یہ داستان گزرنے والی ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کو. اذا زلزلت الارض زلزالها، آئے گا زلزلہ جیسا آنا چاہیے. لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم. یہ سارے اشارے ہیں اس روز کی طرف جس روز کو قیامت کہا جاتا ہے. قیامت کے 70 نام قرآن کریم میں ہیں. یوم التغابن کہا جاتا ہے، یوم الحسرہ کہا جاتا ہے، یوم الندامہ کہا جاتا ہے، یوم تبلی السرائر کہلاتا ہے، یوم حشر کہتے ہیں، یوم نشر کہتے ہیں. 70 نام قرآن میں قیامت کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر نام کی اپنی ایک خاصیت ہے، اپنی ایک صفت ہے. معاد کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس دن ہمیں واپس بلایا جائے گا. یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے معاد میں کہ جب ہمیں بلایا جائے گا تو ہماری روحوں کو بلایا جائے گا یا ہمارے جسموں کو بلایا جائے گا. اس سوال کی وجہ سے تمام ماننے والوں میں، اسلامی ماننے والوں میں 2 طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں. ایک معاد روحانی کے قائل ہیں اور ایک معاد جسمانی کے قائل ہیں. یعنی جو واپس آنا ہے، بعض مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہماری روحوں کو واپس آنا ہے، جسموں کو واپس نہیں آنا ہے. مگر اہل بیت علیہم السلام کے در سے تعلق رکھنے والوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ معاد جسمانی ہے، ہمارے جسم کو اٹھایا جائے گا. دلیل سورہ قیامت کی ہمارے سامنے موجود ہے. لا اقسم بیوم القیامہ وہیں پر کہتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو تمہاری برادہ کی بھی ہڈیوں کو ہم واپس نہیں لائیں گے؟ یقیناً لے کر آئیں گے. تمہاری انگلی پہ پڑے ہوئے نشانات بھی ویسے ہی لائیں گے. لہٰذا
ایک اگر سطر میں جواب دیا جائے، معاد یعنی مرنے کے بعد ہمارا واپس آنا، اس کو معاد کہیں گے۔ معاد جسمانی روحوں کا نہیں بلکہ ہمارے جسموں کا واپس آنا، اس کو معاد جسمانی کہتے ہیں۔ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد معاد جسمانی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو ان سے دور ہیں وہ معاد روحانی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر جس طریقے سے دیکھیں ہم زندگی جو عام طور پر روزمرہ کی ہماری زندگی ہے، اگر ہم قیامت کی زندگی دیکھیں تو جو یہاں کی سزا اور جزا ہے تو یہاں کی زندگی کے جیسی ہے یا وہاں سب الگ ہوگا؟ احسن تم، یہ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ آیا جو مادی نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں ہمیں دی ہیں، مرنے کے بعد برزخ کے سفر میں یا روز قیامت کے بعد جنت میں ہمیں یہی غذائیں ملنے والی ہیں، یہی نعمتیں ملنے والی ہیں؟ تو دیکھیے وہاں پر کیا ہونے والا ہے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ واقعہ میں پروردگار نے کہا کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ یہ جو فیما لا تعلمون کی قید لگی ہوئی ہے کہ تمہیں ایک ایسے عالم میں لے جائے گا جس کے متعلق تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو اب مرنے کے بعد، قیامت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے، وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا جیسا عالم وہاں نہیں ہوگا، اس کی ایک بنیادی دلیل ہمارے پاس ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کل بھی عرض کیا تھا یا کسی ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ ماں کے شکم میں رہنے والے بچے کو اگر آپ اس دنیا کے متعلق بتانا چاہیں کہ اس دنیا میں پیڑ پودے ہوتے ہیں، گلاب سرخ ہوتا ہے، گیندے کا پھول یلو ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ اس کو بتانا چاہیں کہ صاحب ٹماٹر لال رنگ کا ہوتا ہے، وہ گرد ہوتا ہے، تربوزہ اس سے بڑا ہوتا ہے، اخروٹ ایسا ہوتا ہے، تو آپ اس کو بتاتے جائیں گے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ وہ اپنی جس دنیا میں رہ رہا ہے ہر چیز کو کمپریزن اس سے کرے گا، وہ سوچے گا میرا گھر اتنا چھوٹا ہے، ماں کا شکم کتنا بڑا ہے، اس کے لیے تو وہی دنیا ہے نا۔ جب ہم اس کو بتائیں گے دنیا اتنی بڑی ہے تو وہ سوچتا رہے گا یہ میری اتنی سی دنیا ہے، وہاں کتنی بڑی، وہ جتنی کوشش کرے اس دنیا کو درک نہیں کر سکتا۔ ستارے اتنے بڑے ہوتے ہیں، کتنے بڑے ہوتے ہیں ہماری دنیا سے بڑے بڑے ستارے، کہے گا پہلی بات تو تمہاری دنیا ہی اتنی بڑی ہے جو بتا رہے ہو کہ ہم اتنے سے جگہ میں، اور تم کہتے ہو ہزاروں لاکھوں گنا کر دو تو یہ دنیا بنتی ہے، پھر اس سے بڑے ستارے کیسے ممکن ہے؟ اس کو آپ سمجھاتے رہیں گے، اسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ماں کے شکم کی دنیا اس دنیا سے بالکل الگ ہے، حالانکہ اس ماں کے شکم میں اس کو غذا مل رہی ہے، وہ سوتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، آرام کرتا ہے، پیر مارتا ہے، ساری چیزیں ویسے ہی ہو رہی ہیں، لیکن دنیا کے کھانے اس کھانے سے جدا ہیں، دنیا کا آرام اس آرام سے جدا ہے، دنیا میں آنے کے بعد کی حرکت، پیروں کا چلنا اور پیٹ کے اندر پیروں کا چلنا، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہی معاملات قیامت کے بعد بھی ہوں گے، جنت میں غذا ملے گی، سیر کریں گے، سوئیں گے، آرام کریں گے، شادی بارات، حور غلمان سب ہوں گے، مگر کیسے ہوں گے جیسے اس دنیا میں؟ ہرگز ویسے نہیں ہوں گے۔ جیسے ماں کے شکم اور اس دنیا کی نعمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اسی طرح سے اس دنیا کی نعمتوں میں اور روز قیامت کے بعد ملنے والی نعمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم نہیں درک کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا ملنے والا ہے، وہ صرف علم الہی میں ہے، یا ان کے پاس اس کا علم ہے جو راسخون فی العلم یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہلاتے ہیں۔ وہ ایک کہتے نہیں ہے کہ صحیح کہہ لیں یا قرآن میں بھی ہے کہ قبر کا حال اور کھوپڑی کا حال خدا سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اعمال کا مجسم ہونا کیا ہے؟ حسن تم خوبصورت سوال کیا آپ نے، یہ میرے دل سے بہت قریب سوال ہے۔ اگر انسان تجسم اعمال کے عقیدے کو ہر عمل سے پہلے اپنے ذہن میں لے آئے گا تو کبھی کوئی برائی نہیں کرے گا۔ عقائد کی بحث میں جب معاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہیں پر تجسم اعمال کی بات ہوتی ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ معاد یعنی واپس آنا، اس کے لیے مسلمانوں کے پاس دو عقیدے ہیں، ایک وہ کہ جو معاد روحانی کے قائل ہیں کہ روح کو واپس بلایا جائے گا، جسم ختم ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جسم کو بھی بلایا جائے گا اور روح کو بھی بلایا جائے گا۔ معاد جسمانی جو لوگ مانتے ہیں وہ یہ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو جسم ہمارے پاس اس دنیا میں ہے، یہ فزیکل جو ہمارے پاس بدن ہے، یہ بدن ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ بدن تو ہوگا، معاد جسمانی ہوگی، جسم تو ہوگا، مگر یہ جسم مادی نہیں ہوگا، بلکہ جسم برزخی جو جسم لطیف کہلاتا ہے۔ البتہ اس کے لیے پورا ایک ایپیسوڈ چاہیے کہ جسم مادی کیا ہے، جسم برزخی کیا ہے اور جسم لطیف کیا ہے، میں صرف اشارے کرتا جاؤں گا۔ ہم بنیادی عقیدہ رکھنے والے اہل بیت کے در سے تعلق رکھنے والے افراد جب معاد جسمانی کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اسی جسم کو روز قیامت اٹھایا جائے گا، بلکہ ایک جسم برزخی ہمیں عطا کیا جاتا ہے برزخ کے سفر کے لیے۔ جیسے ہی ہم اس دنیا سے جاتے ہیں ہمارا یہ جسم قبر میں ہوتا ہے، اس کو مٹی کھا جاتی ہے، اس کو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، لیکن ہماری روح کو وہ ایک جسم عطا کیا جاتا ہے جو جسم ہم نے خود بنایا ہے، جو تجسم اعمال کی بنیاد پر آیا۔ یہ کیا ہے میں اس کو عرض کر دوں۔ ہمارے یہاں ایک عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے سائے میں ایک جسم پروان چڑھتا ہے۔ میں کچھ مثالیں بھی دوں گا اگر آپ قرآنی اور احادیث سے۔ مثال کے طور پر قرآن میں آیت یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے
تو وہ تاریکی کو پیدا کرتا ہے، اندھیرے کو پیدا کرتا ہے. یعنی اگر ہم آپ کے اوپر معاذ اللہ ظلم کر رہے ہیں تو بظاہر تو یہ ظلم ہے، لیکن اس کا ایک ریئیکشن یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک اندھیرا پیدا کر دیا. اب وہ اندھیرا کتنا بڑا ہے، کتنی دور تک جائے گا، وہ اپنی جگہ ہے، ایک اندھیرا پیدا ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت میں یہ ہے کہ اگر کوئی مال یتیم کو کھاتا ہے تو اپنے شکم کو آگ سے پر کرتا ہے. تو اب مثال کے طور پر ہم نے یتیم کا مال لے لیا، اس سے جا کے ہم نے کباب و بریانی کھا لی، تو یہ تو آگ نہیں ہے، یہ تو ہم نے کباب کھائے. یہ پروردگار کیوں کہتا ہے کہ آگ سے بھر رہا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم کسی یتیم کے مال کو کھاتے ہیں تو بظاہر تو ہم مادی غذائیں کھا رہے ہیں، لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بدلے میں ایک آگ پیدا کر رہے ہیں. روز قیامت پروردگار ہر عمل کے بدلے میں جو ہم نے اس دنیا میں بنایا ہے وہ ہمارا عمل مجسم ہو جائے گا. تجسم اعمال یعنی وہ عمل ہمارا ایک جسم لے کر آئے گا، اور وہی جسم ہوگا جس سے ہماری روح کو مرتبط کیا جاتا ہے اور قبر میں برزخی سفر ہمارا شروع ہوتا ہے. میں اور زیادہ واضح کر دوں، مثال کے طور پر پیغمبر اسلام، یہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی روایت ہے کہ بی بی جب آپ پیغمبر اسلام سے ملنے کے لیے گئی ہیں سفر معراج کے بعد، کہ آپ بتائیے کہ معراج پہ آپ نے کیا دیکھا ہے، اور اس داستان کو ہماری تمام مستند کتابوں میں دیکھا جاتا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب میں پہنچا سفر معراج پر، پھر میں نے جہنم میں 10 گروہ عورتوں کے، اور بعض روایتوں میں 11 گروہ ایسے عورتوں کے دیکھے جن کے اوپر عذاب الہی ہو رہا ہے. کسی کو بالوں سے ان کے پکڑ کے جہنم میں لٹکایا گیا ہوا ہے، کوئی ایسے ہیں جو زبانوں کو اپنی کاٹ رہے ہیں. وہ الگ الگ طرح سے مسئلہ ہے، جس میں ایک یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ روز قیامت کچھ افراد میری امت کے افراد چیونٹی کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. یہ اگر میری امت میں ہیں تو اس کا مطلب یہ انسان تھے، اس لیے کہ جن کو عذاب دیا جانا ہے وہ دکھایا گیا ہے پیغمبر کو. تو یہ چیونٹی کی شکل میں کیوں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ پیغمبر نے فرمایا دنیا کے اندر جو لالچ بہت زیادہ کرتا ہے وہ اپنا ایک جسم بنا رہا ہے. جتنی مرتبہ وہ لالچ کرتا ہے تو اس کا جسم بنتا ہے چیونٹی کا جسم، کیونکہ چیونٹی کی صفت یہ ہوتی ہے وہ لالچی بہت ہوتی ہے. البتہ اس میں پھر ایک بحثیں ہیں کہ وہ لالچ کیوں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کیسے، وہ اپنی جگہ. لیکن چیونٹی کے لیے کہا جاتا ہے اس کی جتنی غذا ہے اس سے زیادہ وہ جمع کرتی ہے. چیونٹی دنیا میں اکیلی ایسی موجود ہے جو اپنے سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے. انسان بھی اپنے برابر سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا. مثال کے طور پر میں اگر 80 کلو کا ہوں تو میں 80 کلو نہیں اٹھا سکتا، لیکن چیونٹی وہ مخلوق ہے، کتنی بڑی پروردگار کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے بدن سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے، اور وہ اپنے کھانے کا انتظام صرف ایک دن کا نہیں بلکہ کئی سال آگے تک کا وہ انتظام کرتی ہے. اس کے یہاں لالچ پایا جاتا ہے. دھنیا کا وہ دانہ اٹھا کر لاتی ہے، ان کو 2 نیم کرتی ہے. معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ 2 کیوں کرتی ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ دھنیے کے دانے کو ایسے ہی لا کے اپنے لانے اور اپنے اس بل میں رکھ دے گی تو جب پانی کے قطرے اس پہ ٹپکیں گے تو اس میں سے پودا پیدا ہوگا، اس کا یہ بیج ضائع ہو جائے گا. لہٰذا اللہ نے اس کو یہ ذکاوت دی ہے، اس کے اوپر یہ گویا وحی کی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وہ حیوانات میں بھی وحی ہوتی ہے کہ وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے کہ اب اس میں سے پودا نکلنے والا نہیں. وہ اپنے کھانے کا انتظام کرتی ہے. بے انتہا لالچی قسم کی چیونٹی ہوتی ہے. بہت اچھی بات. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں لالچ کرتا ہے اور اس لالچ کی بنیاد پر کسی کا حق ضائع ہوتا ہے تو روز قیامت ایسے انسان کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا. تجسم اعمال میں پھر کہہ دوں کہ جو بھی عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے تو اس کا ایک جسم بنا رہے ہیں، برا عمل کرتے ہیں تو اس کا ایک جسم بنایا جا سکتا ہے. اسی کو کہتے ہیں تجسم اعمال، کہ برزخ کے سفر میں یہی جسم ہمارے حوالے کر دیا جائے گا کہ یہ تم نے بنایا تھا، اب تمہاری روح اس سے مرتبط ہے اور یہ سفر جاری اور ساری ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں سورہ زلزلہ میں جب ہم پڑھتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر اس دنیا میں کسی نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہے تو وہ اس کو دیکھے گا. دیکھے گا کب؟ جب اس کا کوئی جسم ہوگا. یعنی ہر نیک عمل کا ایک جسم ہمیں نظر آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا مثقال برابر بھی، ذرہ برابر بھی، تو وہ اس کو دیکھے گا. یعنی برے عمل کا بھی ایک جسم بنتا چلا جا رہا ہے جو روز قیامت سارے جسم ہمارے سامنے ہوں گے کہ یہ تم نے بنایا تھا اور یہ تمہاری داستان ہے، یہ تم کر کے آئے تھے اور اب اس کی سزا یا جزا ملنے والی ہے. خداوند عالم اپنے عادل سے ہم کو محفوظ، اپنے قہر سے نہیں بلکہ اپنے عادل سے محفوظ رکھے. اسی لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، الہی ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پروردگارہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا، عدل کا معاملہ نہ کرنا. اس لیے کہ اگر اللہ نے عدالت کے تقاضے کے تحت فیصلے کرنے شروع کر دیے تو پھر کسی میں مجال نہیں ہے جو جنت جا سکے. لہٰذا تمام اعمال کے بعد پروردگار سے دعا کرنا چاہیے کہ معبود ہمارے اعمال بہتر ہوں اور تیرا فضل ہمارے شامل حال رہے. بہت بہت شکریہ آقا، آپ نے تو زندگی میں ہی آخرت میں پہنچا دیا. یہ ایسا ایپیسوڈ تھا کہ قسم خدا کی
جتنے بھی ہمارے یہ ایپیسوڈز رہے، اگر اس میں بھی اگر ہمارے ناظرین نے کچھ یا ہم نے کچھ نہ سیکھا ہو تو اب ہم کیا کہیں کہ حقیقت تو یہ ہے ناظرین کہ ہم کو اپنی زندگی میں ایسے کچھ کاموں کو انجام دینا چاہیے، روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ دیکھنا چاہیے حق اور حلال میں ضرور فرق محسوس کریں، کیونکہ یقین جانیے پہلی سیڑھی یہی ہے، کیونکہ جب تک ہم حق کے دانے کھا رہے ہیں تو ہم کو اس کی جزا ملے گی، اور اگر ہم حرام کی غذا استعمال کر رہے ہیں تو اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئے گا ویسا ہی انسان کاٹے گا۔ فی الحال ہمیں اور آغا کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر کچھ اور نئے سوالات اور جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے، کوئی اور نئی سیریز کے ساتھ۔ فی الحال آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں اور دیکھتے رہیں چینل ون، اور بالخصوص ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے چینل ون میں جتنے بھی عالم بیٹھتے ہیں جو ہمارے ٹیم کے لوگ ہیں ان کے لیے دعا ضرور کریں، اور خاص کر چینل ون کے لیے دعا کریں کہ ہم اسی طریقے سے ہم اپنی خدمات انجام دیتے رہیں، اور پروردگار عالم ہم سب کی خدمات کو قبول کرے، اور صدقے محمد و آل محمد کے ہمارے چینل ون کو اور ترقی عطا ہوتی رہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔